بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے گھر وضو کیا اور باہر نکلے، دل میں کہنے لگے کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ وہ مسجد میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے کہا، آپ باہر کہیں اس طرف تشریف لے گئے ہیں، لہٰذا میں آپ کے قدموں کے نشانات پر آپ کے متعلق پوچھتا ہوا روانہ ہوا اور چاہ عریش تک جا پہنچا اور دروازے پر بیٹھ گیا، اور اس کا دروازہ کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا تھا۔ جب آپ رفع حاجت سے فارغ ہوئے اور وضو کر چکے تو میں آپ کے پاس گیا۔ آپ چاہ آرے یعنی اس کی منڈیر کے درمیان کنویں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکا رکھا تھا۔ میں آپ کو سلام کر کے لوٹ آیا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان بنوں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہریے۔ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو بکر اجازت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو آنے دو اور جنت کی بشارت بھی سناؤ۔ لہٰذا میں نے واپس آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اندر آئیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب آپ کے ساتھ منڈیر پر بیٹھ گئے، اور انہوں نے بھی اس طرح اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا دیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لٹکا رکھے تھے، اور اپنی پنڈلیاں بھی کھول دیں۔ میں واپس جا کر بیٹھ گیا اور میں اپنے بھائی کو گھر میں وضو کرتے چھوڑ آیا تھا اور اس نے بھی میرے پیچھے آنا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اگر اللہ کو فلاں یعنی میرے بھائی کی بھلائی منظور ہے تو ضرور اس کو یہاں لے آئے گا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی دروازہ ہلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کون؟ اس نے کہا، عمر بن خطاب۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہریے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کر کے گزارش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں اور آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دو اور جنت کی بھی بشارت سناؤ۔ میں نے واپس آ کر کہا، اندر آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ وہ اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنویں کی منڈیر پر آپ کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا دیے۔ پھر میں واپس آ کر دروازے پر گیا اور دل میں وہی کہنے لگا کہ اگر اللہ فلاں کے ساتھ بھلائی چاہے گا تو اسے یہاں ضرور لے آئے گا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور دروازے کو حرکت دینے لگا۔ میں نے پوچھا، کون؟ اس نے کہا، عثمان بن عفان ہوں۔ میں نے کہا، ٹھہریے۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں اندر آنے کی اجازت دو اور جو ازمائش انہیں پہنچے گی اس کے بدلے میں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ چنانچہ میں آیا اور ان سے کہا کہ آ جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت پر جو آپ کو پہنچے گی جنت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بھی اندر آ گئے اور انہوں نے منڈیر کو بھرا ہوا دیکھا تو وہ آپ کے سامنے دوسری جانب بیٹھ گئے۔